اندھیری رات کی خاموشی میں مدینہ کی گلیاں ساکت تھیں۔ آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے اللہ کی تسبیح کر رہے تھے، اور فضا میں ایک عجب سی سکون بھری سرگوشی تھی۔ رمضان کی برکتیں ہر گھر میں روشنی بکھیر رہی تھیں۔ ہر دروازے کے پیچھے سحری کی تیاری ہو رہی تھی۔ کھانے کی خوشبوئیں فضا میں پھیل رہی تھیں۔ لیکن ایک گھر ایسا تھا جہاں نہ چولہا جل رہا تھا، نہ کھانے کی کوئی مہک تھی، نہ کسی برتن کی کھنک سنائی دے رہی تھی۔ جانتے ہو وہ گھر تھا کس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سحری اور افطاری کا واقعہ۔ محترم ناظرین، مدینہ کی فضا میں رمضان کی خوشبو پھیل رہی تھی۔ ہر گھر میں سحری کی تیاری ہو رہی تھی۔ ہر گلی سے کھانے کی مہک آ رہی تھی۔ ہر دروازے کے پیچھے کوئی نہ کوئی اللہ کے حضور جھکا ہوا تھا۔ مسجد نبوی میں روشنی کی کرنیں بکھری ہوئی تھیں، اور مومن بندے اپنے رب کے سامنے عاجزی سے سحری تناول کر رہے تھے۔ مگر ایک گھر ایسا بھی تھا جو تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، جہاں دسترخوان پر کچھ بھی نہ تھا، جہاں نہ چولہا جل رہا تھا اور نہ ہانڈی میں کوئی کھانے کی چیز تھی۔ یہ گھر تھا سیدۃ النساء حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ گھر جو دنیا میں سب سے زیادہ بابرکت تھا، مگر اس وقت شدید بھوک اور تنگ دستی کا سامنا کر رہا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پوری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہی تھیں، جب سحری کے لیے برتن دیکھے تو وہاں کچھ بھی نہ پایا، صرف پانی کی چند بوندیں۔ کوئی کھجور نہ تھی، کوئی روٹی نہ تھی، کوئی دودھ نہ تھا، مگر پھر بھی ان کے چہرے پر کوئی پریشانی نہ تھی، کوئی شکوہ نہ تھا۔ انہوں نے وضو کیا، پانی کا ایک گھونٹ پیا اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ، میں یہ روزہ تیری رضا کے لیے رکھ رہی ہوں۔ اگر تو ہمیں تنگ دستی میں مبتلا کرتا ہے تو وہ بھی تیری رحمت کا ایک پہلو ہے۔ یہ دعا ختم ہوئی ہی تھی کہ مسجد نبوی سے فجر کی اذان کی آواز بلند ہوئی۔ مدینے میں ہر طرف عبادت کا نور پھیل چکا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی نماز فجر کی ادائیگی کے بعد گھر لوٹے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں دیکھ کر سب کچھ سمجھ گئے۔ وہ خاموشی سے باہر نکلے تاکہ کسی طرح روزی کا بندوبست کر سکیں۔ ادھر سورج کی روشنی مدینے کی گلیوں میں پھیل رہی تھی، مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ اچانک ننھے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت چھوٹے بچے تھے، اپنی ماں کے قریب آئے اور معصومیت سے بولے، اماں جان، ہمیں بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دے دیجیے۔ یہ سن کے حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل بے قرار ہوا، مگر صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ انہوں نے اپنے بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا اور کہا، میرے بیٹو، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، تھوڑا صبر کرو، تمہارے ابا کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آئیں گے۔ ننھے شہزادے نے ماں کی بات پر یقین کر لیا، مگر دل میں بھوک کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی بھوک سے بے حال تھیں، مگر ان کے چہرے پر صبر و توکل کا نور تھا۔ ادھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ روزی کی تلاش میں نکلے۔ پہلے ایک صحابی کے دروازے پر گئے اور سلام کیا، مگر وہاں بھی فاقہ تھا۔ پھر دوسرے گھر، وہاں بھی کچھ نہ ملا۔ آخر کار ایک امیر تاجر کے پاس گئے اور کہا، کیا آپ مجھے کوئی کام دے سکتے ہیں؟ ہمارے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے۔ تاجر نے کہا، اے علی، میرے پاس اس وقت کام کے بدلے 6 دانے جو ہیں، اگر تم یہ کام کر لو تو یہ تمہارے ہو سکتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے وہ کام کیا، اور جو کہ وہ دانے لے کر بازار آ گئے، انہیں بیچا، اور جو پیسے ملے اس سے کچھ کھجورے اور آٹا خرید کر خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر حضرت فاطمہ پورا دن عبادت میں مصروف رہیں، بچوں کو صبر کی تلقین کرتی رہیں، مگر بھوک کی شدت بڑھ رہی تھی۔ جب افطار کا وقت قریب آیا تو حضرت علی وجہ اللہ گھر پہنچے۔ جیسے ہی کھانے کا انتظام ہوا اور افطار کے لیے دسترخوان بچھایا گیا، دروازے پر ایک فقیر آیا اور کہنے لگا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو، میں بہت بھوکا ہوں۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے جو کچھ تھا وہ سب اس فقیر کو دے دیا اور خود پانی سے افطار کر لیا۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھا۔ شام کو پھر دروازے پر ایک یتیم آ گیا، وہ بھی بھوکا تھا، اور پھر انہوں نے اپنا سارا کھانا دے دیا۔ تیسرے دن بھی پھر یہی ہوا۔ اس بار ایک قیدی آیا اور وہ بھی بھوکا تھا، اور پھر سب کچھ دے دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو وہ فاطمہ کے گھر تشریف لائے۔ جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ فاقے کی شدت سے کمزور ہو چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اسی وقت جبریل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے، اور سورہ دہر کی یہ آیت نازل ہوئی، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین
यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं और कहते हैं हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए खिलाते हैं, ना तुमसे कोई बदला चाहते हैं, ना शुक्रगुजारी। बेशक अल्लाह ने इन्हें इस दिन की सख्ती से महफूज कर लिया और इन्हें ताजगी और खुशबू भरी जन्नत अता की। ये आयत सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और फरमाया, ए फातिमा, अल्लाह ने तुम्हारे सब्र का बदला तुम्हें जन्नत में दे दिया है। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह पर कामिल भरोसा रखने वाला कभी महरूम नहीं रहता। जब आजमाइशें आती हैं तो वो दरअसल अल्लाह की तरफ से हमारे ईमान को परखने का एक ज़रिया होती हैं। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत अली करमुल्लाह वजहो का ये वाक़या हमें कुर्बानी, इसार और सब्र की सबसे बड़ी मिसाल देता है। आज अगर हम भी अपनी ज़िंदगी में अल्लाह पर तवक्ल करें, आजमाइशों पर सब्र करें और अपनी रोज़मर्रा की मुश्किलात में भी अल्लाह की रज़ा को सामने रखें, तो दुनिया और आखिरत की कामयाबी यकीनी है। दुनिया में हर इंसान आजमाइशों से गुजरता है, कोई माल की कमी से, कोई बीमारी से, तो कोई जुल्म और सितम सहने पर मजबूर होता है। लेकिन जो लोग इन आजमाइशों में सब्र करते हैं, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहते हैं और ज़बान से कोई शिकायत नहीं निकालते, अल्लाह ताला इनके लिए ऐसे इनामात तैयार फरमाता है जो अक्ल व तसव्वुर से भी बाहर हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक सब्र करने वालों को इनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा, यानी जिन्होंने दुनिया में सब्र किया है, क़यामत के दिन इनको बग़ैर किसी हिसाब व किताब की जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। वो जन्नत जहाँ ना कोई गम होगा, ना कोई परेशानी, बल्कि हमेशा की राहत और सुकून। सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ताला अपने ख़ास फरिश्तों को भेजता है, जो इन्हें खुशखबरी सुनाते हैं और इन्हें सलाम पेश करते हैं, जैसा कि कुरान में फरमाया गया, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। अल्लाह ताला इन लोगों को भी बुलंद दर्जात अता करता है जो इसकी मखलूक पर रहम करते हैं, दूसरों की मुश्किलात को देखकर इनकी मदद करते हैं, यतीमों के सर पर दस्त शफ़क़त रखते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं और बेसहारा लोगों को सहारा बनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहम करने वालों पर अल्लाह रहम फरमाता है। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। इसका मतलब ये है कि जो शख्स अल्लाह की मखलूक के साथ भलाई करता है, अल्लाह ताला इसके लिए दुनिया में भी आसानियाँ पैदा फरमाता है और आखिरत में भी इसके दर्जात बुलंद फरमाता है। ऐसा शख्स अगर किसी मुश्किल में पड़ जाए तो अल्लाह उसकी मदद फरमाता है, क्योंकि हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरा बंदा जब किसी की मदद करता है, मैं इसकी मदद करता हूँ। सब्र और रहम दिली का सबसे बड़ा इनाम यह है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अपनी ख़ास मोहब्बत में शामिल कर लेता है। क़यामत के दिन जब हर शख्स नफ्सा नफ्सी में मुब्तला होगा, अल्लाह ताला इन साबिर और रहम दिल बंदों को अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा, जहाँ कोई और साया न होगा।